بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضیہ شرطیہ اور اس کے اقسام۔ قضایا کی بحث کے شروع میں ہم نے قضیہ کی دو اقسام بیان کیے تھے، نمبر 1 قضیہ حملیہ، نمبر 2 قضیہ شرطیہ، اور ان کی تعریفات ہم پیچھے جان چکے ہیں۔ قضیہ حملیہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جو دو قضیوں کی طرف منحل نہ ہو، آگے عام ہے دو مفردوں کی طرف منحل ہو یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف منحل ہو، اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں۔ اور قضیہ شرطیہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ جو دو قضیوں کی طرف منحل ہو، یعنی حذف ادوات، جب ہم ادوات کو حذف کریں تو پیچھے دو قضیے نکلیں تو ایسے قضیے کو قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے ان کانت الشمس طالیعۃ فالنہار موجود، تو اس قضیہ کے اندر ان اور فا یہ ادوات ہیں، جب ہم ان کو حذف کر دیں گے تو پیچھے دو قضیے نکل آئیں گے، نمبر 1 کانت الشمس طالیعۃ اور دوسرا النہار موجود۔ تو چونکہ یہ قضیہ حذف ادوات کے بعد دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے، اس لیے ان کانت الشمس طالیعۃ فالنہار موجود کو ہم قضیہ شرطیہ کہیں گے۔ جس طرح ہم نے پیچھے قضیہ حملیہ کی تعریف کے بعد قضیہ حملیہ کے اجزاء پڑھے تھے، اسی طرح قضیہ شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ کی دو جزء ہوتی ہیں، نمبر 1 مقدم، نمبر 2 تالی۔ قضیہ شرطیہ کے اندر جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اس کو مقدم کہا جاتا ہے اور دوسرے قضیے کو تالی کہا جاتا ہے۔ چونکہ پہلا قضیہ اس کو تقدم حاصل ہے، وہ پہلے ہے، اس لیے وہ مقدم، اور تالی کا معنی مؤخر متصل، تو چونکہ دوسرا قضیہ پہلے قضیے کے مؤخر اور متصل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تالی کہا جاتا ہے۔ اجزائے قضیہ شرطیہ سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ہم قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ قضیہ حملیہ کی طرح قضیہ شرطیہ کی بھی کئی تقسیمات ہیں۔ قضیہ شرطیہ کی پہلی تقسیم، قضیہ شرطیہ کے دو قسم ہیں، نمبر 1 متصلہ، نمبر 2 منفصلہ۔ وجہ حصر قضیہ شرطیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں تالی اور مقدم میں اتصال والا حکم ہوگا یا تالی اور مقدم میں اتصال والا حکم نہیں ہوگا۔ اگر مقدم اور تالی میں اتصال والا حکم ہو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ، اور اگر مقدم اور تالی میں اتصال والا حکم نہ ہو بلکہ انفصال والا حکم ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ وجہ حصر کے بعد آئیے اب ہم ان کی تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ کی پہلے تعریف کرتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ متصلہ اس قضیہ شرطیہ کو کہتے ہیں جس میں ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر یا ایک نسبت کی نفی کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر حکم کیا جائے۔ اصل میں قضیہ شرطیہ کے اندر دو نسبتیں ہوتی ہیں، ایک مقدم میں نسبت اور دوسری تالی میں نسبت۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف یہ ہوگی کہ تالی والی ثابت ہے ہر اس تقدیر پر جس پر مقدم والی نسبت ثابت ہے، یا یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت نہیں ہے ہر اس تقدیر پر جس پر مقدم والی نسبت ثابت ہے، تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا۔ مثال سمجھے آپ، مثلا مثال اس کی ہے کلما کانت الشمس طالیعۃ کان النہار موجودا، یہ موجبہ کی مثال ہے۔ لیس البتۃ اذا کانت الشمس طالیعۃ کان اللیل موجودا، یہ سالبہ کی مثال ہے۔ موجبہ کی مثال کا معنی یہ ہوگا کہ وجود نہار، یہ تالی والی نسبت ہے، وجود نہار سچا ہے ہر اس تقدیر پر، یا وجود نہار ثابت ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر طلوع شمس ثابت ہے۔
یعنی جس تقدیر پر طلوع شمس ثابت ہے وجود نہار بھی ثابت ہے. یا سالبہ کا معنی ہم کریں گے لیس البتۃ اذا کانت الشمس طالیۃ کان اللیل موجودا، معنی کہ وجود لیل ثابت نہیں ہے ہر اس تقدیر پر جس پر طلوع شمس ثابت ہے. یعنی طلوع شمس ثابت ہے تو وجود لیل ثابت نہیں ہے. اور موجبہ کے اندر جس تقدیر پر طلوع شمس ثابت ہے تو اس تقدیر پر وجود نہار بھی ثابت ہوگا. مطلب کیا، اگر فرض کرو سورج مشرق سے طلوع ہے تو وجود نہار ثابت، فرض کرو کہ سورج مغرب سے طلوع ہے تو تب بھی وجود نہار ثابت. تو جس تقدیر پر طلوع شمس ثابت ہے اس تقدیر پر وجود نہار بھی ثابت ہوگا. یہ موجبہ. اور وجود لیل ثابت نہیں ہے ہر اس تقدیر پر جس پر طلوع شمس ثابت ہے. یہ سالبہ کی مثال. یہ تھی قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف اور اس کی مثالیں. منفصلہ، مصنف نے اگرچہ اس کو آگے جا کر اس کی تعریف کی ہے لیکن ہم ادھر ہی شرطیہ متصلہ کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف شرطیہ متصلہ کے مقابل میں اچھی طرح وہ بھی سمجھ آ جائے. تو شرطیہ منفصلہ کی تعریف یہ ہوگی کہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں مقدم اور تالی کے درمیان تنافی یا عدم تنافی والا حکم پایا جائے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قضیہ شرطیہ کہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان انفصال یا عدم انفصال والا حکم پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ. موجبہ کی مثال ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ زوجیت اور فردیت کے اندر تنافی پائی جاتی ہے. زوج کہتے ہیں منقسم بمتساویین کو، یعنی ایسا عدد جو دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جائے، اور فرد اس عدد کو کہتے ہیں جو دو کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو. زوج جیسا کہ 4 کا عدد ہے یہ دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جاتا ہے، اور فرد جیسا کہ 3 ہے یہ 3 دو کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتا. تو ھذا العدد آپ کسی معین عدد کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے تو ان میں تنافی پائی جاتی ہے. وہ زوج ہے تو فرد نہیں ہو سکتا، فرد ہے تو زوج نہیں ہو سکتا. وہ مشار الیہ عدد جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور جس کو آپ نے متعین کر لیا ہے. تو یہاں زوجیت میں اور فردیت میں تنافی پائی جاتی ہے. دوسرا سالبہ کی مثال جیسے لیس البتۃ ھذا العدد اما زوج او منقسم بمتساویین. تو اس مثال میں زوج اور منقسم بمتساویین میں عدم تنافی والا حکم پایا جاتا ہے. یعنی زوج اور منقسم بمتساویین میں تنافی نہیں ہے. یہ جمع ہو سکتے ہیں. ایک عدد زوج بھی ہے اور وہ عدد منقسم بمتساویین بھی ہے. مثلا 4 کا عدد ہے، یہ زوج بھی ہے اور منقسم بمتساویین بھی ہے. تو زوج اور منقسم بمتساویین میں تنافی نہیں پائی جاتی. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ شرطیہ کے اجزاء اور قضیہ شرطیہ کی پہلی تقسیم اور اس کے تحت 2 قسم قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ سمجھے. امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو ان کی تعریفات کے اوپر منطبق کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے.